اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہماری گفتگو جی آفرین فاطمہ چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں ما یرد منصوباً وغیر منصوبین، ان معرب اسماء کے بارے میں جو بولیے منصوب بھی واقع ہوتے ہیں اور غیر منصوب بھی واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی میں سے جی بات آئی تھی، منادہ کی بات آئی تھی. کائے کی منادہ کی بات پہلا کیا تھا؟ ما یرد منصوباً وغیر منصوبن میں باب اشتغال کے بارے میں تھا. جی وہ اسم جس سے اس کا عامل مشتغل ہو گیا، بے نیاز ہو گیا اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، تو اس اسم کی 5 حالتیں تھیں: واجب الناس، واجب الرفع، جی جائز ترجیح الناس اور متساوی. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا تھا مستثنا بھی کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی غیر منصوب. اس کے بعد منادہ کی بھی ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی غیر منصوب. پھر جو بات بتائی تھی وہ عدد جو ہوتے ہیں ان کی جو تمیز لائی جاتی ہے اس کے بارے میں تھا کہ وہ تمیز کبھی منصوب ہوتی ہے کبھی غیر منصوب. کب ہوتی ہے تمیز؟ اسماء عدد کی تمیز اسماء عدد منصوب کب ہوتی ہے؟ 11 سے لے کے 10 سے لے کے 99 تک منصوب. ہاں ممیز جو ہوگا اس کا اسماء عدد کا وہ 11 کوكباً مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی. 3 سے لے کے 10 تک جمع ہوگی اور مجرور ہوگی. جی. اور 100 اور 200 میں کی مفرد مجرور. یہ جمع مجرور 3 سے 10 اور 100 اور 1000 کی جمع وہ مفرد مجرور ہوگی. جیسے میں تو رجلن، اس کو اصول 12 ہیں قاعدے. 1 سے لے کے 10 تک کا کیا نیام ہے؟ 1 سے لے کے 10 تک کا کیا نیام ہے؟ مخالف آئے گا. مخالف آئے گا مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے جی. اس کے بعد 1 اور 2 کی تمیز نہیں لائی جائے گی بلکہ رجلن 1 مرد، رجلان 2 مرد. ٹھیک ہے. اور باقی میں رعایت ہوگی. مفرد کے لیے 12 11 10 کے بعد سے مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث آئے گی. یہ تو تھا. آج جو بات ہماری شروع ہوتی ہے وہ مبنیات کے بارے میں شروع ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ والی بات ختم ہو گئی. کون سی؟ معرب کی بات ہی ختم ہو گئی. معرب کی یاد ہے نہیں؟ شروع میں جب کتاب سمدیہ شروع ہوئی تھی، مقدمے کے بعد مقدماتی تعریف اور فائدہ اور موضوع بیان کرنے کے بعد بات بتایا تھا کہ اسم یا معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے. معرب ہونا اس کی اصل ہے، مبنی ہونا خلاف اصل ہے. مبنی خلاف اصل ہے. بتایا تھا اگر شباہت پیدا کر لے وہ مبنی سے تو مبنی ہوتا ہے اسم، ورنہ اسم کی اصل کیا ہے؟ معرب ہونا. پھر بتایا تھا اسم معرب ہوتا ہے یا مبنی. بتایا تھا معرب کی کچھ قسمیں ہیں. اربعہ تو کتنی تھی؟ 4 قسمیں تھی نا. مول معربات و انواع. معرب کی کچھ قسمیں تھیں. کون کون سی؟ ما یرد مرفوعا لا غیر. مرفوع آپ نے کچھ اسماء معرب ہیں جو فقط مرفوع آپ نے ہوتے ہیں، فقط مرفوع آپ نے ہوتے ہیں. پھر کیا تھا؟ ما یرد منصوبا لا غیر، فقط منصوب واقع ہوتے ہیں. کچھ اسماء ایسے جو فقط منصوب، فقط مرفوع. مبتدا آپ کو صرف مرفوع ملے گی. فاعل ہمیشہ آپ کو مرفوع کی بھی یاد ہے نا 4 تھی. فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر. فاعل جو فقط مرفوع آپ کو ہوتا ہے، غیر مرفوع نائب فاعل، مبتدا خبر. یہ 4 ایسے مرفوع ہیں. یہ معرب اسم کہ جو فقط مرفوع آپ کے ہوتے ہیں، غیر مرفوع آپ کے. کیا عبارت تھی؟ ما یرد مرفوعا لا غیر. ٹھیک ہے. فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر. فقط منصوب آپ کے ہوتے ہیں وہ کتنی چیزیں تھیں؟ 8 تھی نا. کون کون سی؟ 5 تو مفعول. 5 مفعول. کون کون سے مفعول تھے؟ مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لا، مفعول ما.
جی 5 تو مفعول تھے، حال تمیز مستثنا نہیں، مستثنی حال حال تمیز اور کیا تھا؟ حال تمیز 5 2 7 دیکھو مفعول 8 تھے جو فقط دیکھیے مفعول جتنے بھی ہیں وہ منصوب ملیں گے آپ کو، غیر منصوب نہیں ملیں گے. حال منصوب ملے گا، تمیز منصوب نزل خافض، منصوب نزل خافض وہ جسے حرف جر ہٹا دیتے ہیں تو وہ منصوب ہو جاتا ہے، منصوب نزل خافض. یہی تھا. جی 8 ہو گئی، 5 3 8. کچھ وہ تھے ما یرد مجرورا لا غیر، فقط مجرور ہوئے. کتنی چیزیں تھیں؟ 2. جی کون سی؟ مجرور بحرف، حرف کے ذریعے سے مجرور، جی اور ایک مجرور بالاضافہ. یہ فقط مجرور ملیں گے آپ کو، غیر مجرور نہیں ملیں گے. پھر ایک قسم کیا ہوتا ہے؟ ما یرد منصوبا و غیر منصوب، صحیح. منصوب اور غیر منصوب دونوں. اس کی 4 قسمیں ہیں. غیر منصوب اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. اس کی 4 قسمیں تھیں. کون سی؟ مشتغل، باب اشتغال، جی مستثنا، مستثنا جو جی منادا. یہ فقط آپ کو منصوب بھی ملیں گے، غیر منصوب بھی. منادا ممیز اسماء عدد. پورے حدیقہ جو اب تک ہم نے پڑھا ہے، پوری فصل کی میں نے آپ کو پریکٹس کرا دی. ممیز اسماء عدد، اسماء عدد کا ممیز. کبھی آفرین فاطمہ اسم یا مورب ہوتا ہے یا مبنی؟ اس میں مورب جو ہم نے اتنے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں مورب کچھ قسمیں ہیں. اس میں مورب کی ما یرد مرفوعا لا غیر، کچھ اسماء مورب ہوئے ہیں کہ جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں، غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے. وہ کون سے؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور خبر. ان کی ساری بحث ہم نے وہیں پڑھ لی، اور مبتدا خبر کے ذیل میں نواسخ کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اسماء مورب کچھ وہ ایسے ہیں جو فقط منصوب واقع ہوتے ہیں، غیر منصوب واقع نہیں ہوتے. ما یرد منصوبا لا غیر، وہ کون سے ہیں؟ 8 ہیں. وہ کتنے؟ 8. 5 مفعول ہیں، حال ہے، تمیز ہے، منصوب نظر. ابھی 8 چیزیں ایسی جو فقط منصوب واقع ہوتی ہیں، غیر منصوب واقع نہیں ہوتی. ما یرد مجرورا لا غیر، وہ اسماء مورب جو فقط مجرور واقع ہوتے ہیں، غیر مجرور واقع نہیں ہوتے. جب بھی ملیں گے مجرور ملیں گے. وہ مجرور بحرف ہے، اگر حرف جر کسی کلمے پہ آ جائے، اسم پر آ جائے، مجرور ہو جائے گا. اور مضاف ہے، مضاف مجرور ہوتا ہے. غلام زیدن، زیدن اضافت کی وجہ سے. 8 مہینہ. ٹھیک ہے. 3 قسمیں ہو گئی. چوتھی قسم کیا تھی؟ اسم مورب کی. ما یرد منصوبا و غیر منصوب. کچھ اسم مورب ایسی جو منصوب بھی واقع ہوتے ہیں اور غیر منصوب بھی. وہ 4. باب اشتغال میں زیدن ضربتہ یا زیدن، مستثنا، منادا، ممیز اسماء عدد. دیکھیے اس کی پوری کتنے دن کی بحث ہم نے آج ایک بورڈ پہ لکھ دی. 8 مہینہ کی محنت پورے. مبنی. اب یہاں سے مبنی، اس میں مبنی کی تعریف کیا بتائی تھی کہ جو اسم کی اصل ہے مورب ہونا، لیکن کبھی کبھی اگر وہ مبنی سے شباہت پیدا کر لے، حرف سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی ہو جاتا ہے. 8 مبنیات گنائیں گے. مبنی کلمے، مبنی اسم، کلمے نہیں، مبنی اسم، کیونکہ اسم کی بات ہے. یہاں سے اب بات شروع ہوتی ہے. دیکھیے ایسے ہی آپ کو، مجھے دیکھیے میں نے کتاب نہیں دیکھی، سارے مجھے ذہن میں تھا ہم نے کیا کیا پڑھا. ایسے ہی یاد کیجیے. کبھی ساری بحثیں ہیں، کبھی آپ سوچے بس اتنا سا نہیں. فائل کی ایک پوری بحث ہے، نائب فائل کی پوری، مبتدا کی، خبر کی، اس کے ذیل میں نواسخ کی. پھر جو مفعول، 5 مفعول، ان کے احکام، ان کی تعریفیں، حال، تمیز، منصوب بے نظر خافض، مضاف، مجرور بحال، مضاف، یہ ساری بحثیں ہیں. اور یہ پوری بحثیں ہیں. دیکھیے باب اشتغال کتنے دن چلا، مستثنا کتنے دن چلا، منادا، ممیز اسماء عدد. آج مبنی کی بات شروع ہوتی ہے. آئیے اسکرین شاٹ لے لیجیے، لکھ لیجیے. لکھ لیا ہوگا امید ہے، تاکہ ایک جگہ لے لیا. میں نے ذرا جلدی میں لکھا ہے، اس لیے گندی رائٹنگ میں لکھا ہے. آپ ذرا صاف کر کے لکھ لیجیے گا. آئیے المبنیات. اب یہاں سے مبنیات شروع ہوں گی. مبنی کی جمع مبنیات. مبنیات کی کچھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے ضمیر مضمر. وہ ہوا ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ما. ایک ایسا اسم ہے کہ وضع
جو وضع کیا گیا ہو یا تو متکلم کے لیے جی یا مخاطب کے لیے. ضمیر ایک ایسا اسم جو وضع کیا گیا ہو متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا ایسے غائب کے لیے جس کا ذکر گزر چکا ہو. زیدون نصرہ امرن مثلا، زیدن نصرہ امرن، تو نصرہ میں ہو کہاں پلٹ رہا ہے؟ زید کی طرف جس کا ذکر گزر گیا. ولو حکمن، چاہے وہ حکمن ہی کیوں نہ گزرا ہو، حقیقت میں نہ گزرا ہو، حکم گزرا ہو، بتائیں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ضمیر کیوں وضع کی گئی ہے؟ اختصار کے لیے. ضمیر کیوں وضع کی گئی ہے؟ آپ یہ کہیں زیدن ضرب امرن زیدن، تو زید کو دو بار لانے کے بجائے ضمیر لا دی تاکہ اختصار ہو جائے. بار بار زید 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 کیوں لائیں گے آپ؟ ضمیر لا دیتے ہیں. اور ضمیر متصل جائز نہیں ہے لانا. اگر بولیے جی ضمیر متصل استعمال کرنا جائز نہیں. جہاں ضمیر متصل کیوں لائی جاتی ہے؟ اختصار کے لیے. ضمیر کس لیے وضع کی گئی ہے؟ اختصار کے لیے. ضمیر ایک متصل ہوتی ہے ایک منفصل، تو متصل منفصل سے بھی زیادہ مختصر ہے. متصل بولیے متصل ضمیر میں کہوں مٹا دوں، یہ مٹا دوں. جی جناب بتا دیجیے، میرے ذہن میں سب بیٹھا ہے. جی ضمیر دو قسمیں ہیں نا. جی ضمیر متصل ہوتی ہے یا منفصل ہوتی ہے. متصل یعنی ملی ہوئی، منفصل یعنی الگ یوز ہوتی ہے. منفصل مرفوع بھی ہوا کرتی ہے، منصوب بھی ہوا کرتی ہے. اور متصل مرفوع بھی ہوا کرتی ہے. نصر تو ہو جی نصر تو ہو. ٹھیک ہے. یہ ضمیر متصل ہے نہیں جی، لیکن ضمیر جو منفصل ہوتی ہے جدا استعمال ہوتی ہے جی، وہ ضمیر کا فلسفہ کیا ہے؟ ضمیر کیوں وضع کی گئی ہے؟ اختصار کے لیے. اور ضمیر متصل بھی ہوتی ہے منفصل بھی، تو منفصل متصل سے زیادہ مختصر ہوتی ہے. لہذا اگر فلسفہ مختصر کرنے کا ہے تو ضمیر متصل ہی لا سکتے ہیں، منفصل لانا جائز کیا نہیں ہے. ضمیر منفصل یوز کرنا جائز نہیں ہے جب تک متصل یوز کرنے کا امکان ہے. جب تک غور سے، ہاں بات یہ مت دیکھیے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے پاس مت جاؤ، آگے بھی دیکھ لینا وانتم سکارا، جب کہ نشے میں ہو. ضمیر منفصل استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہاں مت رکیے، جب تک متصل استعمال آپ کر سکتے ہو، جب تک آپ ضمیر متصل استعمال کر سکتے ہیں تب تک منفصل نہیں لا سکتے. اب اگر مجبور ہے متصل نہیں لا سکتے تب لا سکتے ہیں منفصل. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ کیوں ضمیر متصل استعمال کرنا جائز نہیں ہے؟ جب تک منفصل استعمال کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ جب تک متصل یوز کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ضمیر کا اصل مقصد ہے اسے بنانے کا اختصار، اور جب اختصار ہے تو پھر متصل مختصر ہے تو اسے استعمال کیجئے. لہذا جب تک ضمیر متصل یوز کرنا ممکن ہے تب تک منفصل کرنا جائز نہیں. اور کب تک متصل یوز کرنا ممکن ہے؟ اور اگر مجبور ہو جائے ضمیر متصل یوز کرنے سے مجبور ہو جائے تو پھر منفصل یوز کریں گے. کب مجبور ہوں گے ہم؟ کب مجبور ہوں گے؟ پہلے ضمیر کی تعریف سمجھ میں آ گئی. جی جناب، ایک ایسا ضمیر ایک ایسا اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو متکلم کے لیے، مخاطب کے انا لیے جو گزر چکا ہے اس انا نحن متکلم کے لیے جی یا مخاطب کے لیے جی انتا انتما انتم ہاں جی، یا غائب کے لیے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. سمجھ میں آئی؟ تو ضمیر ایک ایسا اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے جس کا ذکر گزر چکا ہو. یہ تعریف ہو گئی ضمیر کی. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ضمیر کا کیونکہ فلسفہ اس کو وضع کرنے کا، اسے بنانے کا فلسفہ یہ ہے کہ اختصار کی وجہ سے اسے ضمیر کو بنایا گیا ہے.
کہ ہم بار بار جیسے میں کہوں انا مثلا نصرت زیدن، جب کہیے انا لقیت زیدن، انا لقیت زیدن و نصرت زیدن و صحفحت زیدن و ٹھیک ہے، انا لقیت زیدن و نصرت زیدن و صحفحت زیدن و وغیرہ 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 وغیرہ. کتنی جگہ تکرار ہوئی؟ انا لقیت زیدن و نصرت زیدن و صحفحت زیدن و فلانا زیدن و فلانا زیدن و فلانا زیدن. یہ بار لمبا ہو رہا ہے کلام، اس کو اختصار لانے کے لیے، مختصر کرنے کے لیے انا لقیت زیدن ایک دفعہ ہو گیا، و نصرتہ و صحفحتہ و تو یہ ضمیر کس لیے آئی؟ اختصار کے لیے آئی. اور کیونکہ ضمیر متصل منفصل سے زیادہ مختصر ہے، لہذا متصل کے رہتے ہوئے منفصل یوز نہیں کر سکتا. لیکن اگر متصل یوز کرنے سے معذور ہو تب منفصل لا سکتے ہیں. کب معذور ہوتے ہیں؟ لکھ لیجئے، ضمیر متصل سے ضمیر متصل کے استعمال سے معذور کب ہوں گے؟ ہم کب یوز نہیں کر سکتے؟ ہم ضمیر متصل کب یوز نہیں کر سکتے؟ ضمیر مبتدا ہو، ضمیر مبتدا ہو. میں کہوں انا قائم، انا یا ہوا قائم یا انتا قائم، تو جب یہ مبتدا ہے تو اسے متصل کیسے لے آئیں گے آپ؟ انا کو کائے سے متصل لائیں گے؟ اگر ملانے کے لیے کوئی چیز تو ہوتی. جی بولیے. تو یہاں جو انا میں ضمیر منفصل لایا ہوں، یا ہوا قائمون یا ہیا قائمتن، یہ میں منفصل کیوں لایا ہوں؟ کیونکہ یہاں پر ضمیر متصل استعمال کرنے سے ہم معذور ہیں، نہیں استعمال کر سکتے. کہاں متصل لگائیں اسے؟ کہاں متصل کریں؟ ضمیر اللہ کے بعد آئے، ضمیر اللہ کے بعد آئے. اب اگر ضمیر اللہ کے بعد ہے تو کہاں سے متصل کر لیں گے آپ؟ مجبور ہیں، متصل نہیں کر سکتے، متصل استعمال نہیں کر سکتے. لا الہ الا ہوا، یہ جو ہوا ضمیر منفصل ہے، ہم کیوں لائے آفرین فاطمہ؟ ہم ضمیر منفصل کیوں لائے؟ کیونکہ اللہ کے بعد ضمیر متصل لانا ممکن نہیں، معذور ہے، ہم ضمیر متصل استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے تو میں نے کیا کہا تھا؟ جب تک ضمیر متصل کا استعمال ممکن ہو تب تک ضمیر منفصل نہیں لا سکتے. اگر کہیں ضمیر منفصل لائیں گے تو تبھی لائیں گے جب متصل نہ لا سکتے ہوں. یہاں ضمیر متصل نہیں لا سکتے، یہاں متصل لانا ممکن نہیں ہے، اس لیے منفصل لائے. یا ضمیر عامل پر، ضمیر میں جو عمل کر رہا ہے اس پر مقدم ہو. ایاک نعبد، ایاک پروردگار، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک ضمیر منفصل ہے، تو جب یہ اپنے عامل پر مقدم ہے تو متصل تو لا ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، معذور ہیں ہم متصل یوز کرنے سے، لہذا منفصل یوز کی ہے. ٹھیک ہے. ضمیر کا عامل جی معنوی ہو، جیسے وہی انا قائمون، انا مبتدا ہے نا، مبتدا میں عمل کون کرتا ہے؟ ابتدا.
ابتدا میں نے رفع دیا ہے نا مبتدا کو، اور وہ معنوی ہے، کہاں ہے وہ ابتدا، اس کا مبتدا شروع میں ہونا ہی، تو اس کا عامل معنوی ہے. تو اب اس کا جب عامل معنوی ہے تو یہاں متصل کائے سے متصل کر کے لائیں، جب عامل ہے ہی نہیں، لفظ میں ہے ہی نہیں وہ، تو کائے سے ملا کے یوز کریں اسے، نہیں ملا سکتے، اس لیے منفصل لائے ہیں. تو یہ 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر ضمیر متصل یوز نہیں کر سکتے، لہذا منفصل ایسے مقامات پر آئے گی. سمجھ میں آ گیا؟ مٹا دوں؟ تو ضمیر متصل کے نقطہ پہلے لکھ لینا، نقطہ یہاں لکھنا ضمیر متصل کے استعمال کے امکان کے باوجود، یعنی جب تک ضمیر متصل لانا ممکن ہو تب تک ضمیر منفصل کا لانا جائز نہیں ہے. یہ نقطہ ہے. کب تک اور کب معذور ہے ضمیر متصل کی یوز کرنے سے؟ ان مقامات پر. یہاں لا سکتے ہیں ایسے مقامات پر ضمیر منفصل. تو کیوں جائز نہیں ہے ضمیر متصل کے ممکن ہونے کے ساتھ ضمیر منفصل لانا؟ کیونکہ ضمیر کی اصل کیا ہے؟ اختصار ہے، اور اختصار متصل میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جی. اور چوتھا کیا ہے ضمیر کا؟ عامل معنوی ہو، محاسب عمل ہو. باقی انشاءاللہ دیکھیے کل پڑھیں گے. وہ 6 منٹ ایکسٹرا ہو گئے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ.